اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیز مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ تمام تر تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جو واحد ہے، یکتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اتنا کریم پروردگار کہ جس سے جب سوال کیا جاتا ہے تو جواب دیتا ہے، اور جب طلب کیا جاتا ہے تو وہ بے انتہا عطا کرتا ہے۔ وہ غفور الرحیم پروردگار جو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ سورہ فلق کی مختصراً تفسیر کا آغاز ہو چکا تھا اور تیسری آیت تک اس کی تفسیر بیان کی جا چکی تھی۔ آیت نمبر 4 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان کے شر سے کہ جو گروہوں پر دم کرتے ہیں۔ نفس سے کیا مراد ہے؟ تھوڑی مقدار میں تھوکنے کو نفس کہا جاتا ہے، اور چونکہ یہ عمل پھونک مارنے کے ساتھ انجام پاتا ہے، اس لیے بعض مفسرین یہاں پہ نفس سے مراد پھونکنے یا دم کرنے کو لیتے ہیں، لیکن بعض مفسرین نفس سے مراد یا نفسات سے مراد وہ عورتیں جو جادوگر عورتیں تھیں اور جو اورات پڑھ کر گروہوں پر دم کرتی تھیں، ان سے مراد لیتے ہیں، اس لیے کیونکہ نفسات جمع مؤنث ہے۔ تیسری ایک اور گروہ ہمیں ملتا ہے مفسرین کا جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ نفسات سے یہ محدود یعنی صرف جادوگروں کا گروہ مراد نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عورت کہ جو وسوسے پیدا کرنے کا کام کرتی ہیں اور بالخصوص اپنے شوہروں کے کان بھر کے ان نیک اور مثبت کاموں سے، دین کے کاموں سے روک دیتی ہیں، انہیں یہاں پہ مراد لیا گیا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی چلوں کہ ایک مرتبہ کسی شہر میں قحط کا زمانہ آ گیا، بارشیں نہیں ہوئیں اور وہاں پہ قحط سالی ہو گئی۔ ہر کوئی پریشان تھا۔ ایک مرتبہ مسجد میں نماز ہوئی، نماز کے بعد امام مسجد نے زکوٰۃ اور خیرات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے بہت سارے واقعات بیان کیے، اور زکوٰۃ دینے اور دوسروں کی مدد کرنے اور خلق خدا کی مدد کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی۔ لیکن اس کے ساتھ ایک جملہ یہ بھی کہا کہ جب کبھی بھی کوئی مرد مومن نیک کام کے لیے آگے قدم بڑھاتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں کسی کی مدد کرے، تو 100 قسم کے شیطان اس کے ہاتھ سے چمٹ جاتے ہیں اور اس کو اس نیک کام سے روک دیتے ہیں، تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان اس نیک کام کو انجام دے۔ یہ سننا تھا تو وہ مرد مومن ایک کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ایسا بھی نہیں ہے، جب کبھی کوئی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچا بھی سکتا ہے۔ میرے گھر کے گودام میں کچھ اناج کی بوریاں رکھی ہوئی ہیں، میں ابھی جاتا ہوں اور لے کر آتا ہوں اور غربا میں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر کی طرف چلا، جب گھر پہنچا اپنی بیوی کو بتایا، اس کی بیوی جیسے ہی اس کے ارادے سے واقف ہوئی، فوراً سے اس نے رونا دھونا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ اگر تم یہ اناج کے ذخیرے کو لے جا کے لوگوں میں تقسیم کر دو گے تو پھر آگے ہم کیا کھائیں گے، ہمارے بچے تو بھوکے مر جائیں گے، اور میں ہرگز تمہیں یہ اناج کی بوریاں تقسیم نہیں کرنے دوں گی۔ اور اس قدر اس نے واویلا مچایا کہ یہ بیچارہ کیا کرتا، ایک مرتبہ خالی ہاتھ مسجد میں واپس پلٹ آیا۔ اسے دیکھ کے اس کے کچھ دوست احباب ایک مرتبہ مسکرائے اور کہنے لگے دیکھا 100 قسم کے شیطان تمہارے ہاتھ سے چمٹ گئے اور تمہیں نیک کام انجام نہیں دینے دیا۔ یہ سن کر اس نوجوان نے جواب دیا کہ 100 شیطانوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ہاں، جو شیطان کی ماں میرے گھر میں موجود ہے اس نے مجھے یہ کار خیر انجام کرنے سے روک دیا۔ بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں نفسات سے مراد وہ نفوس شریرہ یا وسوسے پیدا کرنے والی جماعتیں ہیں جو مسلسل پروپیگنڈے کرتی ہیں اور
پروپیگنڈوں کے ذریعے سے لوگوں کو راہ راستہ ہٹاتی ہیں اور بالخصوص ان کے ارادوں کو اور ایمان کو کمزور کرتی ہیں۔ یہاں پہ ہم بہت ساری اس کی مثالیں پیش کر سکتے ہیں، لیکن ایک بہت واضح مثال ہمیں اس کی مل سکتی ہے کہ جو ہر دور میں ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو نام بھی دین کا لے رہے ہوتے ہیں اور دین کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے عقیدوں کو متزلزل کرتے ہیں، لوگوں کو غلو کے ذریعے سے اور دیگر دین کی بدعتوں کے ذریعے سے دین کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کے ارادے کو کمزور کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بعید نہیں کہ یہ آیت ایک عام اور جامع مفہوم رکھتی ہو، جو کہ ان تمام معنی جو کہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، یہ تمام معنی اس کے مطالب میں شامل ہوں، یہاں تک کہ سخن چینی کرنے والے اور چغل خوروں کی باتوں کو بھی، کہ جو محبت کے مراکز کو سست، کمزور اور ویران کر دیتے ہیں، یہاں پہ شامل کیا گیا ہے۔ البتہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ سابقہ شان نزول سے قطع نظر آیت میں کوئی بھی ایسی نشانی موجود نہیں ہے کہ اس سے خصوصیت کے ساتھ جادوگروں کا جادو مراد لیا جائے۔ بالفرض کہ اگر ہم اس آیت کی تفسیر اس طرح کر بھی دیں تو بھی یہ شان نزول کی کہ جو میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں بیان کیا تھا اس پر دلیل نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم پہ جادو ہوا، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگروں کے شر سے خدا کی پناہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے کہ جیسے بالکل ایک صحت مند اور صحیح سالم افراد سرطان کی بیماری سے پناہ مانگتے ہیں، جبکہ وہ ہرگز سرطان میں، کینسر کے مرض میں مبتلا نہیں ہوئے ہوتے، لیکن وہ پروردگار سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے خدا ہمیں سرطان کے شر سے یا سرطان کی بیماری سے بچا کے رکھ۔ اس کے بعد 5ویں اور آخری آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اس آیت سے اس بات کی نشاندہی ہو جاتی ہے کہ یہ کس قدر قبیح ترین اور بدترین صفت رذیلہ ہے، کیونکہ قرآن میں اسے درندوں، جانوروں کے شر، ڈسنے والے سانپوں کے شر اور وسوسہ ڈالنے والے اور شیاطین کے کاموں کے ساتھ قرار دیا گیا ہے۔ حسد ایک شیطانی علامت ہے، شیطانی بیماری ہے جو کہ بہت سی وجوہات کی بنا پہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، مثلاً ایمان کی کمزوری، تنگ نظری، بخل اور خود پسندی، تکبر، اس کے نتیجے میں حسد پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ انسان کے ایمان کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی انسان کے نماز پڑھنے، روزے رکھنے، عبادات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اس کے اندر یہ صفت رذیلہ موجود ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یہاں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ حسد اور رشک میں فرق ہے۔ رشک کہتے ہیں کہ جب کسی کی اچھائی دیکھیں، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو انسان یہ چاہے کہ وہ کاش وہ نعمت اس کے پاس بھی آ جائے، لیکن حسد اسے کہا جاتا ہے، حاسد وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کی خوبی یا نعمت کو دیکھتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس سے یہ نعمت چھن جائے، اور یہاں تک کہ یہ بیماری زور پکڑتے پکڑتے اس قدر سنگین ہو جاتی ہے کہ پھر انسان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ نقصان میں ہے یا فائدے میں، اس کا اپنا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، وہ جس سے حسد کرتا ہے بس وہ نقصان میں رہے، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہو جاتی ہے۔ روایات میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے کہا کہ متوجہ ہو جاؤ، تمہارے اندر پچھلی امتوں کی ایک بیماری سرایت کر گئی ہے، اور اس بیماری کا نام حسد ہے۔ اس سے بال نہیں گرتے بلکہ یہ انسان کے دین کو تباہ کر دیتی ہے، اور اس سے بچنے کی یہی راہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کو روکے رکھے اور زبان کی حفاظت کرے اور اپنے مومن بھائی کو طعنہ نہ دے۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو ابلیس اس کے دروازے پر پہنچا اور دستک دی۔ فرعون نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ جھوٹے، تو کیسا خدا ہے کہ تجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ تیرے دروازے پہ کون آیا؟ میں تیرا استاد ابلیس ہوں۔ پھر فرعون اور ابلیس اکٹھے بیٹھے۔ فرعون نے کہا کہ میں بہت بڑا مجرم ہوں اور تو بہت بڑا نمک حرام ہے، تیرا مشاہدہ بہت وسیع ہے، تو مجھے یہ بتا کہ کیا تجھے مجھ سے اور اپنے سے بھی برا کوئی نظر آیا؟
ابلیس نے جواب دیا جی ہاں حاسد ہم دونوں سے زیادہ برا ہے، اسی حسد نے تو مجھے شیطان رجیم بنا دیا اور تمہیں ملعون بنا دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حاسد محسود سے پہلے اپنا نقصان کرتا ہے۔ حاسد کون؟ جو حسد کرتا ہے، اور جس سے حسد کرتا ہے اسے محسود کہا جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں حاسد محسود سے پہلے اپنا نقصان کرتا ہے، جیسا کہ ابلیس کو حسد کی وجہ سے لعنت ملی اور آدم علیہ السلام کو مقام اجتباء و ہدایت اور مقام عہد و استفاء ملا۔ اسی لیے محسود بنو، حاسد نہ بنو۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ حاسد کا میزان ہمیشہ ہلکا ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کی نیکیاں تو محسود کے نامہ اعمال میں منتقل کر دی جاتی ہیں، یعنی وہ جو کچھ بھی نیک اعمال انجام دے رہا ہے چونکہ وہ اس بری بیماری میں اور حسد میں مبتلا ہے، اس وجہ سے وہ جس سے حسد کرتا ہے، چاہے نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ خیرات کرے، کوئی بھی عمل انجام دے، وہ یقیناً اس کے نامہ عمل میں چلی جائیں گی جس سے حسد کرتا ہے۔ اسی حوالے سے ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ مجھے ان لوگوں سے نفرت ہے جو چغل خوری کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے حسد کرتے ہیں، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ میرا ان سے کوئی واسطہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرے دوست تو وہ ہیں کہ جو ہمارے امر کو تسلیم کریں اور ہمارے نقش قدم پہ چلیں اور ہمارے تمام امور میں ہماری پیروی کریں۔ اور پھر بڑی سخت بات مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر تم میں سے کوئی شخص روئے زمین کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے پھر کسی مومن سے حسد کرے تو وہ سونا دوزخ میں تپا کر اس سے داغا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حسد کرنے والے کو بالآخر اپنی حسد کی وجہ سے صرف اور صرف گھاٹا ہی ملتا ہے اور دنیا اور آخرت کی تباہی ہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ معتصم باللہ مشہور عباسی خلیفہ گزرا ہے، ایک بادیہ نشین سے، یعنی جس کو دیہاتی سیدھے سادے عام سے افراد ہوتے ہیں، اس سے ایک مرتبہ اس کی دوستی ہو گئی اور وہ دوستی اس قدر بڑھتی چلی گئی کہ وہ بہت زیادہ کلوز ہو گئے، اور یہاں تک کہ دیہاتی اجازت کے بغیر بھی اسے ہر وقت آ کے اس سے ملاقات کر سکتا تھا۔ اس دیہاتی کی ایک عادت تھی کہ وہ ہمیشہ ہی الفاظ کہا کرتا تھا خدایا نیک کو جزا دے اور برے کو سزا دے۔ معتصم کا ایک وزیر جو کہ بہت ہی تنگ نظر تھا وہ اس دیہاتی سے جیلس ہونے لگا اور یہ سوچنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دیہاتی کو اتنا زیادہ پسند کرنے کی وجہ سے جو وزیر ہے، جو بادشاہ ہے، وہ اس دیہاتی کو وزیر بنا دے اور مجھے معزول کر دے۔ چنانچہ اس نے اپنے ذہن میں کچھ پلاننگ تیار کی، اس نے دیہاتی کو اپنے گھر کھانے پہ بلایا اور جو سالن اس کے سامنے پیش کیا اس میں اس نے لہسن بہت زیادہ کر دیا۔ جب دیہاتی نے اس کی دعوت کھا لی اور کھانا کھا لیا تو ایک مرتبہ جانے لگا تو وزیر سوال کرتا ہے کہ تم کہاں جاؤ گے؟ دیہاتی کہتا ہے کہ میں خلیفہ کے دربار میں جاؤں گا۔ وزیر اس سے کہتا ہے جو تم نے سالن کھایا اس میں لہسن کی مقدار کچھ زیادہ ہو گئی تھی اور بادشاہ کو لہسن کی بو سے نفرت ہے، لہٰذا جب تم دربار میں جاؤ تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لینا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ ادھر وزیر بادشاہ کے پاس آیا اور آ کے اس کے کان بھرے اور یہ کہا کہ آپ خواہ مخواہ دیہاتی کو اتنا اپنے سر پہ چڑھاتے ہیں، وہ تو آپ کے بارے میں خواہ مخواہ کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ خلیفہ کے منہ سے تو ہر وقت بدبو آتی ہے اور میں اس بدبو سے تنگ آ چکا ہوں۔ یہ سننے کے بعد جب خلیفہ نے دیہاتی کی جانب دیکھا تو خلاف معمول اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور یہ دیکھ کر خلیفہ کو وزیر کی بات پہ یقین آ گیا۔ خلیفہ کو بہت غصہ آیا۔ ایک مرتبہ اس نے کیا کیا، اس غصے میں ایک رقعہ لکھا یعنی خط لکھا اور وہ تحریر دیہاتی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اس سے کہا کہ فلاں فلاں آدمی کے پاس چلے جاؤ جو میرا حکومتی سپاہی یا کارندہ ہے اور جا کے اس کو یہ میری تحریر جو ہے وہ اس کو تھما دو۔ یہ لے کے چلا دیہاتی، راستے میں وزیر مل گیا۔ وزیر یہ سمجھا کہ شاید کوئی انعام و اکرام کا وعدہ لکھ کر جو ہے وہ اس دیہاتی کو دیا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو بہت ساری رقم مل سکتی ہے اور کوئی عہدہ یا منصب بھی مل سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے بہت اصرار کیا، دیہاتی نہ مانا، لیکن پھر اس نے بہت بڑی رقم کی پیشکش کی اور زبردستی دیہاتی سے وہ تحریر لے لی اور اس آدمی کے پاس پہنچا۔ جب اس آدمی کے پاس پہنچا ادھر دیہاتی وہ رقم جو تقریباً 2000 دینار تھی وہ لے کر اپنے گھر چلا گیا۔
ادھر یہ وزیر جب وہ رقم لے کر اس حکومتی کارندے کے پاس پہنچا، حکومتی کارندے کو وہ جیسے ہی وہ تحریر پکڑائی اور اس نے تحریر کھول کر دیکھی تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ شخص جو یہ رقعہ لے کر آیا ہے فوراً سے اس کا سر تم قلم کر دو اس بے ادب کا۔ اور جیسے ہی کارندے نے وہ خط پڑھا خلیفہ کا، فوراً اس پہ عمل کیا اور وزیر کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ادھر کافی 2-3 دن گزر گئے اور خلیفہ کو وزیر نظر نہ آیا۔ وزیر کے بارے میں جب اس نے سوال کیا تو اسے بتایا گیا حضور آپ نے ہی تو خط لکھ کر کارندے کو یہ حکم دیا تھا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ بہرحال دیہاتی کو بلایا گیا اور دیہاتی سے جب ڈیٹیل پوچھی گئی اس نے سارے کا سارا ماجرا خلیفہ کے سامنے بیان کر دیا، اور یہ سننے کے بعد خلیفہ کہنے لگا خدا حسد کو برباد کرے، اس نے حاسد سے ہی ابتدا کی۔ یعنی جو بھی انسان حسد کرتا ہے وہ جس سے حسد کرتا ہے اسے تو شاید کہ نقصان پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن اسے 100% شیور نقصان ضرور پہنچتا ہے۔ یعنی وہ جو ایک عام کہاوت ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے۔ یہ حسد ہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ معصومین کو، انبیاء کو اس طریقے سے، ائمہ علیہم السلام کو اس طریقے سے اذیتیں دی گئیں، یہاں تک کہ ائمہ کو شہید کیا گیا۔ یعنی یہ وہ صفت ہے کہ جو دشمنان اہل بیت میں اور دشمنان اسلام میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو ایک مومن کو یہ چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ وہ یہ محسوس کرے کہ اس کے اندر یہ بیماری اور یہ موذی مرض پیدا ہو رہا ہے تو وہ جلد از جلد اپنا محاسبہ کرے اور کوشش کرے کہ اپنے اندر سے ان برائیوں کا خاتمہ کرے، اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پروردگار عالم نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں ان میں غور و فکر کرے، پروردگار عالم کا شکر ادا کرے، اور دوسروں کی تعریف پہ اسے چاہیے کہ جب کوئی نعمت کسی کے پاس دیکھے تو ماشاءاللہ ضرور کہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں اچھی رائج ہیں، لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو شاید ہم اتنا کھل کے بیان نہیں کرتے۔ کبھی کسی کی تعریف بیان کرنے کا وقت آئے تو ہمیں بہت کھل کے اس کی تعریف بیان کرنی چاہیے۔ کسی کی نعمت دیکھیں، کسی کے بچے کی خوبصورتی دیکھیں، کسی کے پاس دولت دیکھیں، کسی کے پاس کوئی بھی اچھائی یا خوبی دیکھیں، علم و دولت، علم دیکھیں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی اس کے اندر خوبی دیکھیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ماشاءاللہ کہیں اور اس کی خوشی میں خوش ہوں، اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ جتنا جس کے مقدر میں پروردگار عالم نے لکھ دیا ہے انشاءاللہ وہ مل کے رہے گا۔ اسی دعا کے ساتھ ہم سورہ فلق کی تفسیر کا اختتام کرتے ہیں اور پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما اور ہمارے خلوص میں اضافہ فرما۔ التماس دعا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔